حضرت گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو قابل شرف، قابل احترام، قابل تکریم و عزت ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اور آدمیت کو عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اور پھر انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صاحبان ایمان ہیں ان کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، جو صاحب تقوی ہیں، جو صاحب ولایت ہیں، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ مومنین کی جماعت کے اندر درجہ بدرجہ آپ دیکھتے جائیں تو یہ فضیلت و اعزاز و اکرام کے درجات بڑھتے جائیں گے، اور تمام انسانیت کے اندر، تمام آدمیت کے اندر، اللہ کی بلکہ ساری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ انبیاء کرام کی جماعت تمام انسانیت کے اندر سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے، لیکن صرف اتنی بات کہنی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے، اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود ایک تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ایوب و یعقوب و یونس علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک دیکھیں آپ، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، ادھر ادھر کی کبھی میں بات نہیں کرتا ہوں۔ رب کائنات کا پاکیزہ کلام یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کی، التجائیں کی، اور مانگتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور رب کائنات نے ہمیں بھی یہی فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت فرماؤں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب میرے بندے جب پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ بتائیں ہمارا رب کہاں ہے، تو انہیں بتاؤ کہ تمہارا رب تمہارے بالکل قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم تو ان کی شہرک سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، نبیوں کو بھی یہی حکم دیا، نبیوں کو بھی یہی فرمایا کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اور ایمان والوں کو بھی رب کائنات نے یہی حکم دیا۔ لیکن حضرات گرامی، ہماری جو دعا کا انداز ہے اور ہم جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اس میں اور نبیوں کی دعاؤں کے اندر بڑا فرق ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح جماعت انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کی یقین کے ساتھ، اور دعا کے ان تمام لوازمات کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کر دی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا کہ اے مالک و مولا، دعا تو کب قبول کرتا ہے، کب نہیں کرتا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے معال اور انجام کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، اے میرے مالک و مولا یہ سب کچھ تجھ پر چھوڑ دیا۔ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں، دعا کرتے کرتے ہم ہاتھ منہ پر پھیریں، اور مسجد سے باہر نکلیں تو ہماری وہ دعا قبول ہو چکی ہو اور ہمیں فون آ چکا ہو کہ حضرت بہت بہت مبارک ہو آپ کا، یہ کہ ہاں یہ میری دعا قبول ہو۔ نہیں ہوا 1 دن 2 دن 3 دن، اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں قبول کرتا ہے، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یعنی ہم سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں پتہ نہیں گری ہوں تو میں بڑا ساہوکار ہوں، اتنا اچھا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو نہیں سن رہا۔ حضرات گرامی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو معصومین ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک معصومیت کا عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے۔ معصوم کون ہیں؟ صرف جماعت انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے۔ باقی آل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، سیدہ کائنات، اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے۔ ان کے لیے لفظ خطا کی نسبت کرنے والا خود خطا پر ہے، وہ خطا کار نہیں ہے، خطا کار تو ہم ہیں۔ اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ایک دوسری طرف بحث چل پڑے گی، اتنی بات ہے کہ ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو معصوم ہیں، انبیاء کرام کی جماعت۔ دیکھیے میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، سورہ انبیاء۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، یہاں نبیوں کا ذکر ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی الضر، اے میرے مالک و مولا میں بہت تکلیف میں اور مشکل میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور کون ہے تیرے سوا سننے والا، تو ہی ارحم الراحمین ہے، میری صدا کو، میری پکار کو، میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ماجرا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب نعمتیں عطا فرمائیں، زراعت کھیتیاں عطا فرمائیں، مال و مویشی عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائے، ذخائر عطا فرمائے، غلام لونڈیاں اور باندیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی کہ بھئی ایوب اتنا شکر گزار بندہ ہے۔ فرمایا شکر گزار تو ہے، لیکن ایوب کے پاس نعمتیں اتنی ساری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو امتحان کے اندر مبتلا کر دیا، سب کچھ چلا گیا، مال و دولت چلا گیا، زراعت چلی گئی، کھیتی باڑی چلی گئی، غلام باندیاں سواریاں سب کچھ چلا گیا، ایک ان کی زوجہ باقی رہی، اور بیماری ان کو لاحق ہو گئی۔ پر بیماری کے حوالے سے بہت ساری یہ جو بازار کے اندر روایتیں ہیں، چند بیویوں کی کہانیاں، فلاں کی کہانیاں، اس کے اندر تو بہت سارے اسرائیلیات ذکر کی گئی ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے جسم مبارک پر کیڑے پڑ گئے، یہ کوڑ کا مرض ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کبھی بھی ایسا مرض نہیں دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تنفر اور نفرت پیدا ہو، لوگ ان سے دور بھاگیں۔ تو ایسا کچھ نہیں تھا، نہ کوڑ ہوا، نہ جسم پر کیڑے پڑے، ہاں بیماری لاحق ہو گئی، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں ان سے چلی گئی۔ لیکن قربان جائیں ایوب علیہ السلام پر، اللہ اکبر۔ انسان جب آسمان سے زمین پر آتا ہے نا، ہمارے جیسے کمزور دل تو ہارٹ فیل ہو کر وہیں پر مر جائیں۔ زوال نعمت بڑی خطرناک قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اتنی نعمتیں ہوں، نوکر چاکر، اب انسان بالکل تنہا ہو گیا، کوئی بھی نہیں، ایک ان کی زوجہ ہے۔ لیکن قربان جائیے صبر ایوب پر، آپ نے صبر فرمایا، زبان سے ایک بھی شکوہ کا جملہ آپ نے ادا نہیں کیا، کوئی جملہ نہیں کہا کہ کیوں یہ مجھ پر ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ جیسے ہم میں سے کسی پر تکلیف آ جاتی ہے، کہ ہمارے بچے ریکارڈ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جائے گا، ہماری بہنیں، ان کو کسی کو تکلیف آ جائے، کسی کو فوتگی آ جائے، تو بڑے غلط قسم کے کلمات کہتے ہیں ہمارا گھر ہی بچ گیا تھا، اللہ کو یہ مصیبت نعوذ باللہ ہمارے ہی گھر پر اتارنی تھی۔ ہمارے اس قسم کے کلمات ادا کرنا کسی بھی اعتبار سے اللہ کے نیک بندوں کی شان نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا کہ رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ اکبر، ان کے صبر کی گواہی رب کائنات دے رہا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے بندے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا، بہترین صبر کرنے والا پایا، اور اس حالت میں بھی فرمایا کہ ہماری طرف ہم نے اس کو رجوع کرنے والا پایا۔ چلا گیا سارا کچھ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے خدایا تو نے عطا کیا تھا، تو نے لے لیا،
تیرا دیا ہوا تھا، تیری چیز تھی، تو نے دنیا کے اندر جو ہے ہمیں کوئی چیز، کوئی نعمت دی ہے، وہ ادھار دی ہے، وہ مستعار دی ہے، میں اور آپ کے اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ جو ہم مالک بن بیٹھے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے، میں مالک ہوں، میں اور آپ مالک نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عارضی ملکیت عطا فرمائی، اصل مالک تو ہمارا مالک و مولا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، ملکیت تو اس کے پاس ہے، ہمارے پاس کون سی ملکیت ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ لیکن تکلیف جب بڑھ گئی تو پھر رب کی بارگاہ کے اندر التجا کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے مالک و مولا تو کرم فرما دے، یہ تکلیف اور مصیبت بڑھ گئی ہے، اس مصیبت کو اور تکلیف کو تو دور کر دے، اس لیے کہ تو ہی ارحم الراحمین، تیری ہی بارگاہ کے اندر ہم مانگیں گے، تیرے سوا کہاں مانگنے جائیں گے، اور تیرے سوا کون دے گا، تو ہی دینے والا ہے، خدایا تو کرم فرما دے۔ رب کائنات نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ امتحان تھا، پانسا پلٹ گیا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا تھا بطور امتحان کے سب کچھ واپس مل گیا، کھیتیاں بھی آ گئے، مال بھی آ گیا، غلام بھی آ گئے، باندیاں بھی آ گئی، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ رب کائنات فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، فرمایا ہم نے ان کی ندا کو، ان کی پکار کو سنا، اور فرمایا کہ ہم نے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، وہ جو تکلیف تھی، وہ جو اذیت تھی، سب سے پہلے ہم نے اس کو دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحتیابی عطا فرما دی، بالکل صحیح ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، اللہ اکبر، ہم نے انہیں، ان کے گھر والوں کو، ان کے مثل کو اپنی رحمت سے سب کچھ عطا فرما دیا۔ جو گیا تھا وہ سارا کچھ لوٹ کر آ گیا۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، فرمایا اسی طرح ہم جو اس کے عبادت گزار بندے ہیں ان کا ذکر باقی رکھتے ہیں۔ ذکر کس کا باقی رہا؟ ذکر ان کا باقی رہا۔ ذکر میرا اور آپ کا باقی نہیں رہے گا، باویلا کرنے والوں کا۔ ذرا سے بھی تکلیف پہنچ جائے، ہم جو صبح و شام باویلا کر رہے ہوتے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے بھی رو رہے 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 ہیں، ان رونے والوں کا نام کہیں نہیں ہوتا، ثواب بھی ضائع ہو گیا، اجر، صبر کا اجر بھی نہیں ملا۔ تکلیف تو تکلیف ہے، تکلیف کسی دنیا والے نے دور نہیں کرنی ہے، تکلیفیں تو دور کرنے والا وہ مالک و مولا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب اس سے مانگا تو رب تبارک و تعالیٰ نے تکلیف کو، مصیبت کو، ہر چیز کو دور فرما دیا۔ حضرات گرامی، رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم اپنے عبادت گزار بندوں کا اسی طرح ذکر فرماتے ہیں، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، فرمایا اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھ لو تم، کہ ان کے والد گرامی جب کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان جو آپ کو خواب آیا ہے اس کو پورا کر گزریے، باقی رہا میرا معاملہ، مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو آپ صبر کرنے والا پائیں، مجھے آپ بے صبرا نہیں پائیں گے، مجھے آپ آہو بکا کرنے والا۔ رب کائنات فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ سارے میرے پیارے بندے تھے، لیکن جب میں نے اپنے پیاروں پر بھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اتاری تو انہوں نے واویلا نہیں کیا بلکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ فرمایا کہ یہ جو صبر ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ ہماری بہنیں بھی چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتی ہیں، چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، اور بندے، فرمایا رونا، آہو بکا کرنا، شور شراب، یہ تو چھوٹے دل چڑیا جیسے دل۔ فرمایا کہ جو اولو العزم لوگ ہیں، فرمایا جو استقامت کے پہاڑ ہیں، ان پر مصیبت آتی ہے، فرمایا کبھی اللہ سے مصیبت کا سوال نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ فضل مانگو، عافیت مانگو، سل الفضل والعفو والعافیہ، مانگنا کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنا فضل فرمانا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں عفو و عافیت عطا فرمانا، ہمیں ہر قسم کی عرضی، سماوی آفات، بلیات، حادثات، نظر بد، شریروں، فتنوں، فسادیوں جو تیری مخلوق کے اندر ہے، من شر ما خلق، ہر نماز کے اندر کی دعا مانگ رہے ہو،
ادفع شر کل شریر کل حاسد کل فاسد، تیرے بندوں کے اندر جتنے ظالم لوگ ہیں خدایا ہم کمزور ہیں، ان ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا لے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، کبھی مصیبت کا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی آ جاؤ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آ جائے تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ بس حضرات کرام یہ وقت پورا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی رب کائنات نے اپنے ایک اور بندے کا ذکر کیا، فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ہمارے ایک اور بندے ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو حضرت یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن وہ قوم کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کو نازل فرمانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری یہ قوم سنبھلنے والی نہیں ہے، سدھرنے والی نہیں ہے، آپ نے قوم کو کہہ دیا کہ بھائی اب عذاب آ رہا ہے، اور آپ قوم سے نکلے اور نکل کے جنگل کی طرف چلے گئے کہ اب اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے۔ قوم کے جو سمجھدار اور زیرک لوگ تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نکل گئے ہیں، اب یقیناً عذاب آئے گا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ اب سب الگ ہو جاؤ، اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، بچے الگ ہو جائیں، بیویاں الگ ہو جائیں، اور سب میدانوں کے اندر نکل جاؤ، سچے دل سے ایمان لے کر آؤ اور توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ ادھر یونس علیہ السلام کو بتا دیا کہ عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آ چکا ہے، اور فرمایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے قدرت الہی میں اور قانون الہی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں حتمی ارادہ فرما لے کہ اس قوم کو عذاب دینا ہے، اور پھر عذاب ٹل جائے، ان کے نبی کو بھی اطلاع دیا جائے۔ رب کائنات فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے، یہ استثناء ہے، ایگزمپشن ہے، یہ استثنائی پوزیشن ہے۔ فرمایا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی پر عذاب لانا چاہتا ہے ان کو عذاب دیتا ہے، اور جب عذاب ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر ان کی توبہ اور ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دیتے۔ جب عذاب آ گیا سامنے، جب فرعون کو دریائے قلزم نے اٹھا لیا، جتنے بڑے بڑے کافروں پر عذاب سامنے آ گیا، وہ بھی توبہ کرنے لگے، فرمایا نہیں اب توبہ نہیں۔ فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا۔ فرمایا کسی بستی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا ہو جب عذاب آ جائے، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ عذاب ان پر بالکل ظاہر آ گیا، بادل آ گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آہوزاری کو دیکھا، اور دیکھ کر وہ بادل چلے گئے اور دنیا کا عذاب ان سے ہٹا دیا۔ اب بس اسی پر بات ختم۔ یونس علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا میں اب قوم کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، اب تو میری قوم مجھ پر لان تان کرے گی کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، عذاب آ گیا، اب میں کیسے جاؤں قوم کے سامنے۔ آپ بڑے غم زدہ ہو کر، ناراض دل ہو کر چلے گئے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ فرمایا کہ مچھلی والے وہ غضبناک ہو کر چلے گئے، اور شاید انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اللہ کی قدرت کے اندر تو ہر بندہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ چلتے چلتے ایک سمندر سامنے آیا، ایک کشتی تھی، اس کشتی والوں کو انہوں نے کہا کہ مجھے کشتی کے اندر بٹھا لو۔ کشتی کے اندر جیسے بیٹھے وہ، اذ ابق الی الفلک المشحون، وہ کشتی سواریوں سے بھری ہوئی تھی، جب کشتی کے اندر بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی بندے کو اب ہمیں یا تو ساری کشتی ڈوبے گی، جیسے دریا میں پہنچی، یا تو ساری کشتی ڈوبے گی، یا کسی ایک بندے کو ہمیں نکالنا پڑے گا اور باقیوں کو بچانا پڑے گا۔ کہا جی کیا کیا جائے؟ فساہما، قرآن اندازی کی گئی، ایک بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، فساہما، پھر قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، فساہما فقال من المدحضین، پھر قرآن اندازی کی تیسری بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔
اور انہوں نے پھر جو ہے وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، یا کشتی والوں نے ان کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، فرمایا کہ ایک مچھلی نے، حوت نے منہ کھولا ہوا تھا، جیسے وہ سمندر میں گئے اور سیدھے مچھلی کے منہ کے اندر، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں کیوں آیا۔ اللہ اکبر۔ مچھلی کے اندر چلے گئے، ختم، زندگی ختم، فنش۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کے اندر پہنچے تو فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ان اندھیریوں کے اندر، ان اندھیروں کے اندر انہوں نے اللہ کو یاد کیا، وہاں پر دعا کی کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے۔ رب کائنات فرماتا ہے دوسرے مقام پر سورہ صافات کے اندر، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اور ہمارا بندہ یونس اگر مچھلی کے اندر ہماری تسبیح نہ کرتا، ذکر نہ کرتا، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے۔ فرمایا کس چیز نے بچایا وہاں پر؟ اللہ اکبر، اللہ کے ذکر نے بچایا۔ یہ رب کائنات خود فرما رہے ہیں، تسبیح نے بچایا، تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسی طرح ہم اپنے بندوں کی دعا کو سنتے ہیں، ہم نے ان کی دعا کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو نجات عطا فرمائی، اور مچھلی نے لا کر جو ہے کنارے پر ان کو پھینک دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے پھر زندہ بچ جائے، مچھلی لا کر فرمائی کہ مچھلیاں بھی اللہ کے حکم سے، یہ درندے، یہ شیر، یہ چیتے، یہ کتے، یہ بلے، یہ جو مخلوق میں بھی گھوم رہے ہیں اور دوسرے بھی گھوم رہے ہیں، فرمایا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصار میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح کے بندن میں آ جاؤ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس سے تم نکل جاؤ گے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہاں رہو گے۔ بس حضرات گرامی، رب کائنات فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ آگے زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، لیکن مجھے 2-3 دفعہ ریمائنڈر مل گیا کہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چیز آ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کچھ دینے والا وہی ہے، سب کچھ لینے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، توکل تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایمان کے پہلے درجے پر بھی نہیں رہے، جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا، اس پہلے سٹیپ پر بھی ہم نہیں رہے ہیں، اور اتنی مشکلات آئی ہیں، ان مشکلات میں بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے کل بچے بتا رہے تھے کہ علامہ صاحب آپ کو دنیا کا کیا پتہ، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بولا کہ یہ جو PUBG گیم ہے جس پہ ابھی پابندی لگی ہے، بولا یہ PUBG گیم لوگ کھیلتے جا رہے ہیں، موبائل مارکیٹ کے اندر بالکل کم ہو گئی شارٹ۔ کیوں؟ موبائلیں خریدیے بھائی، گیم تو کھیلیں۔ بولا وہ گرافکس کارڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ حضرات گرامی، اتنے مشکل ترین وقت کے اندر بھی ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہم سب جب اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا وقت آئے گا، وہ کون سی وبا، کون سی مصیبت آئے گی، وہ کون سا عذاب تنبیہ آئے گا جو ہمیں جھنجھوڑ کے اللہ کی طرف لے کر آئے گا، اگر ہم آج میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ دنیا کے اندر اموات ہو چکی ہیں، 500,000 ملین سے زیادہ لوگ دنیا کے اندر مر چکے ہیں۔ نہیں، کچھ بھی دو، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم بالکل صحیح۔ چلو تم صحیح ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس شکرانے کے اندر تم اللہ کی طرف رجوع تو کرو۔ PUBG گیم کھیل رہے ہیں، کوئی لوڈو کے اندر لگے ہوئے ہیں، آن لائن لوڈو چل رہی ہے، تاش کے پتے چل رہے ہیں، جوئے چل رہے ہیں، دنیا جان کے دندے چل رہے ہیں کون ہیں ہم؟ مسلمان۔ الحمدللہ میں عاشق رسول بھی ہوں، بڑا پکا مسلمان بھی ہوں اور بڑا پکا عاشق رسول بھی ہوں۔ ہمارا عشق رسول یہی ہے کہ بس اندر اس کو رکھا ہوا ہے، زبان پہ رکھا ہوا ہے، خارج کے اندر ہمارے وہی دندے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔